پاکستان میں رہتے ہوئے کیا کوئی جگہ ایسی بھی ہے جہاں آپ کو داخل ہونے سے صرف اس لیے منع کر دیا گیا ہو کہ آپ پاکستانی ہیں، آپ یہاں پہ نہیں جا سکتے؟ یقیناً آپ کا جواب نفی میں ہوگا، لیکن پاکستان کے دارالحکومت میں کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں پاکستانیوں کا داخلہ سختی سے منع ہے اور صرف غیر ملکیوں کو ہی وہاں داخلے کی اجازت ملتی ہے۔ اسلام آباد میں کھلنے والے 3 ریسٹورنٹ ایسے ہیں جہاں صرف غیر ملکی افراد کو ہی آنے کی اجازت ہے۔ ریسٹورنٹس کے مالکان کی یہ پالیسی ملک میں ہی نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی تنقید کا نشانہ بنی۔ آئیے جانتے ہیں دوستو کہ وہ کون سے ریسٹورنٹس ہیں۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے باری آتی ہے لومیسن کی۔ اسلام آباد میں 2014 میں یہ کھلا تھا ریسٹورنٹ۔ لومیسن ریسٹورنٹ کا مالک ایک فرانسیسی شخص فلپ لوفرک ہے۔ فلپ نے اپنے ریسٹورنٹ میں پاکستانیوں کے داخلے پر پابندی عائد کر رکھی ہے، اور دوستو کوئی بھی پاکستانی صرف اسی صورت میں یہاں پہ داخل ہو سکتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی غیر ملکی ہو یا وہ خود دوہری شہریت کا حامل ہو۔ مقامی افراد نے اس ریستوران کے خلاف پولیس کو شکایت درج کروائی۔ پولیس نے چھاپا مارا تو فلپ نے موقف پیش کیا کہ چونکہ وہ اپنے ریسٹورنٹ میں الکوہل سرو کرتا ہے جو مسلمانوں کے لیے حرام ہے، اسی وجہ سے اس نے کسی بدمزگی سے بچنے کے لیے یہاں پاکستانیوں کے داخلے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ دوستو، دوسرے نمبر پر باری آتی ہے کارڈن روج کی۔ کارڈن روج فرانسیسی اور اطالوی کھانوں کا ریسٹورنٹ ہے جو 2009 میں پاکستان میں کھلا۔ ریسٹورنٹ کے باہر فارنرز اونلی یعنی صرف غیر ملکیوں کے لیے کا سائن بورڈ لٹکایا گیا۔ مقامی افراد کے احتجاج کے بعد اس بورڈ کو تو ہٹا دیا گیا، تاہم اب بھی یہ غیر ملکیوں کے لیے ہی ہے اور مقامی افراد یہاں جانے سے گریز کرتے ہیں۔ اور دوستو، تیسرے نمبر پر باری آتی ہے اسلام آباد کے علاقے F8 میں واقع ریسٹورنٹ 8 ہوم کی۔ 8 ہوم کی بھی یہی پالیسی ہے۔ ریسٹورنٹ کی انتظامیہ مقامی افراد کے اندر آنے کی کوشش پر ان کی کافی بے عزتی بھی کر چکی ہے۔ دوستو، عجیب بات تو یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہوتے ہوئے بھی ان تینوں جگہ پر نہیں جا سکتے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمارا وہاں پہ جانا بالکل ممنوع ہے۔ دوستو، یہ تو بات ہو گئی ان مقامات کی جو کہ پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی پاکستانیوں کے لیے جہاں پہ داخلہ ممنوع ہے۔ اب ہم بات کریں گے ان چند مقامات کی جو پاکستان کے چند خوفناک مقامات میں شمار کیے جاتے ہیں اور وہاں پہ خود لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں اور گھبراتے ہیں۔ دوستو، بھوت پریت کی کہانیاں ہم سبھی سنتے آئے ہیں۔ کچھ لوگ ان کہانیوں پر یقین رکھتے ہیں اور کچھ لوگ ایسی باتوں کو سن کر مذاق بھی اڑا دیتے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا کی کئی ممالک میں جنات اور گھروں میں جنات کے بسیروں کے حوالے سے کئی کہانیاں موجود ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جنات اور ان کا گھروں میں بسیرا محض من گھڑت کہانیاں ہیں، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنات حقیقت میں موجود ہوتے ہیں اور یہ گھروں میں بھی بسیرا کر لیتے ہیں، یا یہ پہلے سے ہی گھروں میں موجود ہوتے ہیں اور ہم ان کے مقامات پر قیام پذیر ہو جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو چند ایسے ہی خوفناک مقامات کے بارے میں بتا رہے ہیں جن کے بارے میں شاید ہی آپ کو معلوم ہو۔ پہلے نمبر پر باری آتی ہے موہاٹا پیلس کی۔ کراچی میں واقع موہاٹا پیلس برٹش دور میں تعمیر کیا گیا تھا جو کہ اب ایک میوزیم بن گیا ہے۔ وہاں پر موجود گارڈز کہتے ہیں کہ رات کے اوقات میں میوزیم میں موجود چیزیں اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ گارڈز کا یہ بھی کہنا ہے کہ میوزیم میں بہت سی پراسرار چیزیں رونما ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو وہاں جاتے ہوئے کچھ خوف بھی محسوس ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر باری آتی ہے کوہ چلٹن کی جو کہ بلوچستان میں واقع ہے۔ چلٹن فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب 40 مردوں کے ہیں۔ روایت کے مطابق ان پہاڑی سلسلوں میں 40 بچوں کے ساتھ ایک پراسرار واقعہ رونما ہوا تھا، جس کے بعد ان پہاڑی سلسلوں کا نام بھی یہی رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم شیخوپورہ فورٹ جو کہ لاہور کے قریب واقع ہے۔ اس فورٹ میں ایک زمانے میں شہزادیاں رہائش پذیر تھیں۔ شہزادیوں کے بعد اس گھر کو کبھی کسی نے استعمال نہیں کیا۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ اس گھر پر آج بھی وہ شہزادیاں نظر آتی ہیں۔ دوستو، اب باری آتی ہے حیدرآباد میں واقع شمشان گھاٹ کی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہندوؤں کو مرنے کے بعد جلایا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شمشان گھاٹ میں رات کے وقت بہت سارے بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں۔
اور گارڈز کہتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد یہ بچے پتہ نہیں کون سی جگہ سے آتے ہیں اور کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنا کھیل ختم کرنے کے بعد یہ سب بچے فوراً غائب ہو جاتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے چوکنڈی قبرستان کی، جو کہ کراچی میں واقع ہے۔ کراچی میں نیشنل ہائی وے پر موجود ہے یہ چوکنڈی قبرستان۔ یہ پاکستان کا سب سے قدیم قبرستان ہے، جو کہ تقریباً 600 سال پرانا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ یہ قبرستان میں کئی پراسرار واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ اس قبرستان میں رات کے وقت میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہاں رات کے وقت جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ دوستو، ہم نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ پاکستان میں ایسی کون سی جگہیں ہیں جہاں پر پاکستانی نہیں جا سکتے اور جہاں پر پاکستانی جاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں دنیا میں موجود ایسے ہی ممنوعہ مقامات کی جہاں آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں ایک جانب دنیا میں متعدد ایسے خوبصورت، پرکشش، قدیم اور تاریخی مقامات موجود ہیں جن کی سیر کو سیاحوں کی ایک بڑی تعداد جاتی ہے اور وہاں گزارے گئے اپنے وقت کو ہمیشہ کے لیے یادگار بناتی ہے، تو وہیں دوسری جانب ہماری اس سرزمین پر ایسے مقامات بھی موجود ہیں جہاں چند تحفظات کی بنا پر عام آدمی کو داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ممنوعہ مقامات دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے نارتھ سینٹینل آئی لینڈ کی۔ یہ جزیرہ انڈمان جزائر میں سے ایک ہے اور سیاسی طور پر اس کا تعلق بھارت سے ہے۔ یہ ایک خوبصورت ساحلوں اور سحر قدرتی نظاروں کا حامل جزیرہ ہے، تاہم یہاں کچھ ایسے قبائل آباد ہیں جو سیاحوں کو نہ صرف اغوا کر لیتے ہیں بلکہ تشدد پسند بھی ہیں۔ یہ لوگ باہر کے لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے ہیں اور بعض اوقات قتل بھی کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس جزیرے پر جانا سختی سے منع کیا گیا ہے۔ دوستو، اب ہم بات کریں گے لاسکوز کیوز کی۔ یہ غار جنوب مغربی فرانس میں واقع ہے اور 900 ایسے قدیم آرٹ کے نمونوں پر مشتمل ہے جو انتہائی بہترین حالت میں ہیں۔ ان نمونوں کی تباہ ہونے سے بچانے کے لیے 1963 سے غار میں عوام کا داخلہ بند ہے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ صرف ایک سیکیورٹی گارڈ کو غار میں داخل ہونے کی اجازت ہے، وہ بھی صرف چند منٹس کے لیے۔ دوستو، اس کے بعد باری آتی ہے سٹسی کی۔ یہ آئس لینڈ کا ایک چھوٹا آتش فشاں جزیرہ ہے اور یہ آتش فشاں 1963 سے 1967 کے درمیان پھٹ بھی چکا ہے۔ اس جزیرے پر جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں سوائے چند سائنسدانوں کے ایک گروپ کے۔ دوستو، یہاں قدرتی ماحولیاتی نظام پر تحقیق کی جاتی ہے۔ اور اب باری آتی ہے روم 39 کی۔ روم 39 شمالی کوریا کا ایک خفیہ ادارہ ہے جس کا تعلق شمالی کوریا کی آمروں یعنی کم خاندان سے ہے۔ خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ کاروباری اداروں کے ساتھ مل کر اس خاندان اور پارٹی کی اعلیٰ حکام کی مالی معاونت کرتا ہے۔ ان کاروباری اداروں میں جائز و ناجائز دونوں ذرائع سے آمدنی حاصل کرنے والے ادارے شامل ہیں۔ اور دوستو، باری آتی ہے وہ میرا ٹیسٹ رینج کی۔ یہ آسٹریلیا کا ایک ممنوعہ علاقہ ہے اور یہاں کی زمین تجربات کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے جو کہ 1,22,000 اسکوائر کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ آسٹریلوی حکومت نے 1947 میں عوام کے اس علاقے میں داخلے پر پابندی عائد کی تھی جو آج تک برقرار ہے، تاہم یہاں ایک میوزیم اور دیگر پرکشش خصوصیات بھی موجود ہیں جنہیں دیکھنے کی سیاحوں کو اجازت حاصل ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم میٹرو 2 کی۔ یہ روس کا ایک خفیہ زیر زمین راستہ ہے جو کہ اسٹالن کے دور حکومت میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ خفیہ راستہ روس کے تمام اہم سرکاری اور انتظامی اداروں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ راستہ 2 ہوائی اڈوں سے بھی منسلک ہے۔ اور دوستو، اب باری آتی ہے کوکا کولا والٹ کی۔ امریکی ریاست جارجیا میں واقع یہ کوکا کولا کا میوزیم ہے اور اس میں ایک بڑی تجوری موجود ہے جس کے پاس جانے کی کسی کو اجازت نہیں۔ در حقیقت اسی تجوری نما کمرے میں کوکا کولا تیار کرنے کا فارمولا رکھا گیا ہے اور اس مقام کی 24 گھنٹے سختی سے حفاظت کی جاتی ہے۔ دوستو، آخر میں ہم بات کرتے ہیں اسنیک آئی لینڈ کی۔ یہ برازیل کا ایک ایسا جزیرہ ہے۔ اس جزیرے پر انتہائی زہریلے سانپ پائے جاتے ہیں جو کہ بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ان سانپوں کا زہر اتنا خطرناک ہے کہ انسان کی گوشت کو پگھلا کر رکھ دیتا ہے۔ اسی وجہ سے حکومت نے اس جزیرے میں داخل ہونے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا۔
دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پسند کی کوئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں تو ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور کامنٹ باکس میں اپنا کامنٹ بھی ضرور کیجیے گا، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔